مفتی صاحب، ایک جیسے ابھی آپ نے ذکر کیے تھے رفع یدین کے دھوکوں کے حوالے سے، تو ایک دھوکہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ چونکہ حرم شریف میں رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو دین وہاں سے شروع ہوا تو وہاں پہ زیادہ بہتر ان کو علم ہے، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کب شروع ہوا وہاں پہ، یا ان کی حکومت کا کیا سین تھا؟ دیکھیں، یہ عوامی سطح پہ اس طرح کی بات تو کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی دین وہاں سے شروع اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ تو مسلمان نے اتباع کرنی ہے کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، اور اگر وہاں کی حکومت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ جو لوگ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو وہاں حکومت موجود ہے اور جو اس وقت وہاں نظام موجود ہے، یہ نظام جو نجدی حکومت کا ہے وہ تقریباً 100 سال پہلے کا ہے۔ 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے اہل سنت و جماعت کا احناف ہی کا نظام تھا، احناف ہی کا طریقہ تھا۔ ترکوں کی جو حکومت تھی، سینکڑوں سال، کئی صدیاں اہل سنت و جماعت، سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ جس کو کہا جاتا تھا، عثمانی جو ترک تھے ان کی حکومت رہی، اور وہ حرمین طیبین کے خادم رہے، مکہ اور مدینہ کے خادم رہے، انہی کے خطیب تھے، انہی کے امام تھے۔ اور چاروں فقہ جو امت کی، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، چاروں فقہ کے وہاں امام اور چاروں فقہ کے مدرسین وہاں موجود ہوتے تھے، اور سب کو وہاں موقع ملتا تھا درس دینے کا، وہاں نماز پڑھانے کا۔ جہاں تک بات ہے اس حکومت کی، ظاہر ہے کہ یہ تقریباً 100 سال سے ہے، اور اس حکومت کے جو مذہبی عقائد و نظریات ہیں وہ وہی ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو کہ فرقہ وہابیہ کے بانی تھے، ان کے۔ تو فرقہ وہابیہ اور وہابی فرقے کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہوئی، اور وہابی فرقے کے جو بانی تھے محمد بن عبد الوہاب نجدی، وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے، یعنی اپنے آپ کو یہ شو کرتے تھے کہ میں امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوں فقہی مسائل میں۔ تو چونکہ وہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے تھے تو انہوں نے حکومت کرنے کے بعد فقہ حنبلی کو وہاں رائج کیا، جو فقہ حنبلی کا امام احمد بن حنبل کا موقف اور طریقہ تھا۔ اور یہ طریقہ جو ہے نا وہ 1400 سال سے نہیں چلا رہا، یہ طریقہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تقریباً 100 سال سے، 100 سال سے جب وہابیوں کی حکومت آئی ہے۔ وہابیوں کی حکومت سے پہلے وہاں جو سلسلہ تھا وہ اہل سنت احناف کا، اور دیگر فقہ کے ائمہ اور دیگر فقہ کے جو مدرسین ہیں وہ درس بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اوورآل وہاں جو سلسلہ تھا وہ حنفیوں کا تھا۔ تو یہ جو حکومت ہے یہ 100 سال سے ہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جناب اب یہ جو 100 سال سے ہے یہ ان کے پیچھے لگ جائیں اور باقی پوری تاریخ کو آپ چھوڑ دیں، یہ بات بھی بالکل حقیقت اور دلائل کے برعکس ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ کریں، کیا یہ لوگ وہاں کے سارے معاملات کو لیتے ہیں؟ ان کے نماز پڑھنے کا سارا طریقہ یہ فالو کرتے ہیں؟ ان کی ابھی آپ نیٹ پہ الصلاۃ فی الحرم لکھیں، نماز کسی نماز کا طریقہ لکھ لیں، حرم میں نماز پڑھنے کا طریقہ پہ، حرم میں کس طرح امام نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھیں۔ ان کے امام جب ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ تقریباً ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ کہاں باندھتے ہیں؟ اور یہ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے پہ۔ اور وہ کہاں باندھتے ہیں؟ اس کے علاوہ جنازہ یہ پڑھتے ہیں تو یہ اونچی آواز میں، اور وہ جنازہ پڑھتے ہیں آہستہ آواز میں۔ یہ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ 8۔ اور وہ کتنی پڑھتے ہیں؟ حرم میں۔ ابھی اس دفعہ انہوں نے 10 کی ہیں، پہلے سال انہوں نے کتنی پڑھی ہیں؟ یہ جو رمضان شریف گزرا 10۔ تو بہرحال ان کے کئی مسائل ایسے جو ہیں وہ اچھا، بعض وہاں ائمہ ایسے ہیں جو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یعنی قومے کے وقت وہ ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، اور یہاں کے جو غیر مقلدین وہ ہاتھوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو اگر اتباع ان کی کرنی ہے، ان کے اماموں کے پیچھے چلنا، تو پھر سارے کا سارا چلو، یہ تو نہیں اپنی من مرضی کے مسائل لے لیے اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔